تو غور کرنا چاہیے۔ دوسری علامت بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا آپ کی سیرت کو پڑھے گا، آپ کے طریقوں کو اپنائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ لیکن آپ المیہ دیکھیں کہ کیا ہم نے نبی کریم کی سیرت کی کوئی کتاب الف سے لے کر یہ تک مکمل طور پہ پڑھی ہے؟ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں سرکار کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے جو انہوں نے جد و جہد کی، جو قوموں کے ظلم سہے، جو اس امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کا اظہار ہے، وہ ہم نے خود پڑھا ہو اور اپنے بچوں کو پڑھایا ہو؟ ایسی کوئی کتاب ہمارے گھر میں ہے جس میں سنن کا بیان ہو، اس میں تمام سنت آداب، سرکار کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، ناخن کیسے کاٹتے تھے، بال کیسے بناتے تھے، گفتگو کیسی فرماتے تھے، مہمان نوازی کیسی کرتے تھے، سفر میں کون کون سی ادائیں سرکار نے اختیار فرمائیں؟ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کی؟ جب مطالعہ ہی نہیں کیا تو نہ سرکار کی سیرت پر مطلع ہوئے، نہ سنن پر مطلع ہوئے، اور جب ہمارا طریقہ اور سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہر قوم کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، اور پھر ہم یہ کہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ دعویٰ قابل تشویش ہے۔ اس لیے سرکار کی سیرت کا مطالعہ اور سرکار کے طریقوں کا مطالعہ کرنا اور ان کو اپنانا، صرف مطالعہ نہیں بلکہ ان کو اپنانا، ان پہ غور و تفکر کرنا، اس راہ میں آنے والی جب ہم اپناتے ہیں کچھ مشقت آتی ہے، اس مشقت پر صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشقت کے جواب میں ثواب کا متمنی رہنا، یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک سرکار کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، آج تک ان سنن آداب کو جاننے کی زحمت نہیں گوارا کی ہوگی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ اپنے گھروں میں سیاہ ستہ کا سیٹ رکھیں، ترجمہ اور شرح کے ساتھ، مشورہ علماء سے کر لیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے رجوع کریں، یا ایسے دروس میں شرکت کریں، درس حدیث، درس قرآن۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نعتیہ محفل کا بینر نظر آتا ہے، فلاں فلاں نعت خوان آ رہے ہیں، عرس ہے 11ویں کا محفل 12ویں کی، ہم فوراً جاتے ہیں جوگ در جوگ، جانا چاہیے، ناجائز نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کہیں لکھا ہو درس قرآن، درس حدیث، اس میں اتنے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں نبی کا کلام پڑھا جائے گا، وہاں صرف اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا نفس اس میں چاشنی محسوس نہیں کر رہا، تو معاذ اللہ ہم اس دروس میں شرکت نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ سرکار کا کلام سننے آئیے اور گھر میں سیاست کا سیٹ رکھے۔ اس کے علاوہ سیرت کی ایک کتاب اپنے گھر میں رکھیں، سیرت رسول عربی لے لیں، نور بخش توکلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی ہے، اسے آپ مطالعہ کریں۔ اگر بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو سنائیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو اس طرح نبی کریم پیدا ہوئے، اتنی مشقت صحیح ہے، اس طرح پھر ہجرت فرمائی، اس طرح تسلسل سے سرکار نے جہاد کیا ہے، تاکہ بچوں کو پوری لائف سرکار کی پتہ چلے۔ اور امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین تصنیف ہے فیضان سنت، یہ گھر میں رکھیں، اس میں سنن آداب ہیں، خود بھی پڑھیں، غور کریں میں کیا پورا کر رہا ہوں۔ ایک ہی بھائی نے پوچھا ہے کہ لڑکا کب شادی کے قابل ہوتا ہے اور نکمے لڑکے کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں عمر کے لحاظ سے تو جب 15 ایئرز کا ہو جاتا ہے لڑکا، 15 سال کا، تو ہماری شریعت اس کو ایڈلٹ کہتی ہے، یعنی بالغ قرار دیتی ہے، تو 15 سال کم از کم ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی نکاح ہونا چاہیے، یہ عمر کے لحاظ سے ہے۔ اور شادی کب کرنی چاہیے، جس میں 3 چیزیں ضرور ملحوظ ہونی چاہیے کہ نمبر 1 وہ بیوی کے لیے نان نفقہ پرووائڈ کر سکتا ہو، اور نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک رہائش، دوسرا لباس، اور تیسرا کھانا پینا۔ رہائش کا یہ تصور نہیں ہے کہ الگ مکان لے کر دینا، بلکہ اگر جوائنٹ فیملی ہے وہ اپنی بیوی کو ایک روم پرووائڈ کر سکتا ہے جس میں پرائیویسی رہے، اندر سے کنڈی لگا سکے، کہیں ملنے باہر جائے تو باہر سے تالا لگا کے جا سکے، تو بس یہ کافی ہے، یہ رہائش ہے۔ اور لباس اور کھانا پینا، یہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے لڑکا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت ہو اس کو، تو یہ 2 چیزیں مسٹ ہیں۔ تیسرا یہ ایج والا لے لیں آپ، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کی تربیت وغیرہ ہو جائے، کیونکہ بہت ہی ایک دم چھوٹی عمر میں شادی کر دینے والا بھی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں کھلونا دے دینا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس طرح گھر چلانا ہے، کیسے مزاج سمجھنے ہیں، کیسے کسی کے احساسات اور فیلنگز کو سمجھ کر لے کے چلنا ہے، تو لاؤبالی پن بہت زیادہ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے اس طرح۔ لیکن اتنی تاخیر کر دینا کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، جبکہ وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، تو پھر یاد رکھیں پھر گناہ کی صورت بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں دیکھ لی جائیں۔ نکمے لڑکے سے مراد اگر آپ کی یہی ہے کہ نہ کماتا ہے نہ دھماتا ہے، اس کی شادی کر دیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا میڈیکلی طور پہ فٹ ہے، مثال کے طور پر
لیکن نان نفقہ اپنی زوجہ کو نہیں دے سکتا ہے تو اس کا شادی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر یقین ہے کہ نہیں دے سکتا ہوں تو بہت بڑا گناہ ہے، بالکل نہیں، کسی کی بچی کی زندگی خراب نہ کریں۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، بولتے ہیں کماتا دھماتا ہے نہیں، اس کی شادی کر دو خود کمانے لگ جائے گا۔ اچھا، آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے کسی نکمے سے کر لیں گے کہ چلو ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، بڑا نکمہ ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کے جانے کے بعد کمانے لگ جائے؟ نہیں، اس میں تو ہم پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تنخواہ کتنی ہے، مکان اپنا ہے کہ نہیں۔ اگر ساس مری ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نندے مری ہوئی ہیں تو نور علی نور ہے، پھر ہماری بیٹی عیش کرے گی۔ لیکن دوسرے کی بچی کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے بسا اوقات اس طرح کی تعویلات دی جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہ جی بعد میں کمانے لگ جائے گا ہم شادی کر دیتے ہیں۔ آپ اگر یہ ذہن بنائیں گے اور شادی کریں گے، بیٹا تو گناہگار ہے ہی ہے، ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے، اس لیے اچھی طریقے سے توجہ رکھیں۔ ہاں، یہ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اگر باپ مالدار ہے اور وہ بیٹے کا نان نفقہ یعنی اس کی زوجہ کو، بہو کو نان نفقہ بیٹے کی طرف سے دے سکتا ہے، اور وہ ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں اور ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم کر لیں گے، بیٹا بعد میں میرا کاروبار میں آئے گا یا ابھی پڑھ رہا ہے بعد میں جاب کرے گا، اور کوئی اس طرح اپنی بچی دے دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے بچی کا نان نفقہ، تاکہ بچی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو پھر یہ ایسا جو بچہ جو اس وقت مصروف عمل ہے پڑھائی کے اندر، کسی اور کوئی مطلب بعض اوقات کورسز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر فرض کر لیں، اور یہ زیادہ تر علماء ہی کر سکتے ہیں، بعض اوقات عوام کہتی ہے مفتی صاحب آپ نے مسئلہ بیان کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ہم جواب میں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں دلیل کسے کہتے ہیں اور دلیل اور برہان میں فرق کیا ہوتا ہے، تو بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ بھئی دلیل عوام کو مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دلیل کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہر چیز کو آپ یوں کہیں کہ جب عالم دلیل دے گا تبھی میں اختیار کروں گا، تو یاد رکھیں کہ دلیل مختلف ہوتی ہے، کبھی عبارت النص سے استدلال ہوتا ہے، کبھی دلالت النص سے ہوتا ہے، کبھی اشارت النص سے ہوتا ہے، کبھی عبارت النص سے ہوتا ہے، کبھی اقتضاء النص سے ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ اب یہ لفظ بھی میں نے جو ادا کیے ہیں یہ بہت سے لوگوں کے لیے اجنبی لفظ ہوں گے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہہ گئے مشکل الفاظ میں۔ تو جب آپ کو یہی نہیں پتا، آپ کو کیا پتا کہ وہ عالم کہاں سے استدلال کر کے بتا رہا ہے، یا وہ اکابرین نے استدلال کیا ہے، دلیل طلب کی ہے، مسئلہ بیان کیا، یہ عالم آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں دلیل دیجئے۔ اب اگر یہ اس دلیل کو بیان کرے تو آپ کا ذہن بھی متحمل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں، تھوڑی دیر میں ڈھیر ہو جائیں گے، کہیں گے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، چکر سا آ گیا۔ تو یہ چکر اسی لیے آیا کہ آپ نے سمجھا کہ ہر مسئلہ قرآن سے اور حدیث سے بالکل آرام سے واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے بڑے اصول ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام فقہا سے افضل اور اولا اور ان کا استاد تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول بنائے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے آپ نے اصول بنائے، پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنے اصول بنائے اور قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے ہیں، تو یہ اصول کی روشنی میں نکالے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اصول بھی اپنے پاس سے نہیں بنا لیتے کہ چلو ہم اصول ہی بنا لیں، نہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ثابت ہوتا ہے، حدیثوں سے، صحابہ کرام کے اعمال اور افعال سے، پھر وہ اصول بنا کر اس سے مسئلے نکالتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مطلب اگر قرآن و حدیث سے بالکل ایزیلی ہر مسئلہ نکل سکتا ہوتا تو اصول بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، اس سے یہ ہے، اس سے یہ ہے۔ اصول وہاں پر بنائے جاتے ہیں کہ جب ڈائریکٹ نہیں مسئلہ نکلتا تو بھئی اب کیسے نکالیں، تو اس اصول کی روشنی میں نکالو۔ پھر یہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ علماء جستجو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عوام میں سے یہ عرض کرتا ہے کہ کوئی شخص میں نے اس کو مسئلہ بتایا وہ دلیل مانگ رہا ہے، تو آپ اگر مناسب سمجھے دلیل دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر عالم مناسب سمجھیں گے، کوئی مفتی صاحب ہوں گے اور دے دیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی صورتحال ہو جو ابھی میں نے ذکر کی کہ بعض اوقات اتنی پیچیدگی ہوتی ہے کہ اگر ہم وہ بطور دلیل آپ کی خدمت پہ پیش کریں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، پرابلمز کریٹ ہوں گی، تو اس لیے کبھی آپ قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہر مسئلہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے اخذ کرنا یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث جو مطلب مسائل کے دلائل ہیں کہا جاتے ہیں وہ 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان سے مسئلہ نکلتا ہے، یہ 4 دلائل ہیں۔ تو ہر مسئلہ پہ قرآن حدیث سے نکلتا تو باقی 2 دلیلیں قائم کرنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ امید ہے کہ آپ مسئلہ بہت حد تک سمجھے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔